السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا جس میں انہوں نے قرآن کریم کے خلاف کچھ باتیں کہیں۔ وہ باتیں ایسی تھیں جن کو سب نے غلط کہا، حتیٰ کہ خود ان کے اپنے مسلک کے، ان کے اپنے شہر کے لوگوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے ان کو بتایا کہ آپ کا یہ نظریہ، یہ بات غلط ہے، اور یہاں تک بھی کہا کہ اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی پھر بھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کی بات کیسے غلط ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہمیں ہونی چاہیے، اور ان سے محبت کا یہی تقاضا تھا جو کہ علماء نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے، باوجود اس کے کہ ان کے اپنے مسلک کے آدمی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اپنے شہر کے آدمی ہیں، انہوں نے سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر، مسلک کو، اپنے شہر کے ہونے کو، ان ساری چیزوں کے قطع نظر انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ عوام سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے الفاظ سے رجوع کریں۔ تو بہرحال وہ بات مفتی طارق مسعود صاحب تک پہنچی، انہوں نے ایک مرتبہ رجوع کیا، پھر علماء نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ رجوع کافی نہیں ہے، آپ دوبارہ رجوع کریں صحیح طرح۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ دوسرا ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا اور اس میں انہوں نے معذرت کی، اور اس ویڈیو کلپ میں بھی میرے خیال میں کوئی 2-3 مرتبہ انہوں نے پھر معافی مانگی۔ تو دیکھیے، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دین اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑا جرم شرک کو کہا گیا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دنیا میں چاہے 1000 سال اس نے شرک کیا ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی پوری زندگی شرک کیا ہو، اور اپنی آخر عمر میں جا کر کے وہ توبہ کر لے شرک سے، تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ، عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں جہاں ذکر کی ہیں، وہاں کچھ گناہ شمار کروائے ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ بندہ جتنا بڑا گناہ کر لے لیکن اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے، تو نہ صرف اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک غلطی ان سے انجانے میں ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی۔ اب شرعی تقاضا تو یہی ہے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبانیں بند کریں، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ دوسرے مسلک کے لوگ جنہیں چڑ ہے ان سے، انہیں حسد ہے مفتی طارق مسعود صاحب تھے اس بات پر کہ وہ اتنی بڑی مشہور شخصیت بن گئے، اور ہم سال ہا سال سے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، وہ شہرت ہمیں نہ مل سکی۔ اب وہ بیچارے سارا اپنا مسلک کا حسد، اپنی شخصیت کا حسد، اپنے یوٹیوب چینل مونیٹائز نہ ہونے کا حسد، ڈالر حاصل نہ کرنے کا حسد اور بغض، وہ سارے کا سارا اب ان پہ نکال رہے ہیں۔ بھائی، اگر تم دین اسلام کی وجہ سے ان پہ غصے ہو اور تمہیں غصہ قرآن کریم کی وجہ سے آیا تھا، تو توبہ کے بعد وہ تمہارا غصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے جذبات وہ مشتعل ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ تو صحیح شمار ہوں گے اور وہ عبادت بھی ہوگی۔ ایسے جذبات کا مشتعل ہونا خود ایک نیکی ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہوں، لیکن اگر آپ کے جذبات اس لیے مشتعل ہو رہے ہیں کہ وہ آپ کے مسلک کے نہیں ہیں، یا پھر آپ اس لیے غصہ دکھا رہے ہیں مصنوعی کہ چلو آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جائے، آپ کو ڈالرز مل جائیں، آپ کی واہ واہ ہو جائے، آپ کو چند لائکس اور چند ویوز مل جائیں، تو اگر یہ مقصود ہے تو یہ تو سب غلط چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین پہ چلتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی انسان سے ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں جانے میں ہوئی ہے، لیکن بالفرض جان بوجھ کے بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے، یعنی سوسائٹی کو یہ ماننا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اب اس سے غلطی ہو گئی اور اس نے اس کے بعد معافی مانگ لی، تو چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تو لہٰذا لوگوں کو اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایرے غیر نتھو خیر نے اپنے نام کے ساتھ علامہ لگا کر اب وہ طرح طرح کی بکواس کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کوئی جاہل FIR کروا رہا ہے، تو کوئی جاہل جو ہے وہ کفر کے فتوے صادر کیے ہوئے ہے۔ یہی لوگ جو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، جن کی ساری زندگی قرآن و حدیث پہ عمل کی بجائے صرف رسمیں نبھانے میں، چاول پکانے اور کھلانے میں اور کل خانیاں ثابت کرنے میں جن کی ساری زندگی گزری ہے، آج وہ قرآن کریم کی توہین کو بنیاد بنا کر یہ سارا شور شرابہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اکابرین کی کتابیں کھنگالیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخیاں کی ہیں،
اور جان بوجھ کے کی ہیں. انہوں نے تو مفتی طارق مسعود صاحب نے تو توبہ بھی کر لی, وہ تو بغیر توبہ کے قبروں میں جا پہنچے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے یوٹیوب چینل مونیٹائز کرانے کے چکر میں, ویوز کے چکر میں اپنی آخرت برباد مت کریں. اور ایک انسان سے غلطی ہو گئی تو جب اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی کوئی معافی نہیں ہے. اس صورت میں کوئی غلط پوسٹ کر رہا ہے, کسی کے جذبات مشتعل کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, تو ظاہر یہ سب غلط چیزیں ہیں. اور ایک میں ویڈیو کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک بے وقوف کراچی کے اندر ان کی مسجد کے قریب جا کے بتا رہا ہے کہ لوگ صرف ویڈیو میں ان کو دیکھتے تھے, اب میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, دیکھو یہ ان کی مسجد ہے, یہ فلاں جگہ پہ مسجد کا نام یہ ہے. یعنی عین اس موقع پہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت خراب نہ ہو, لیکن آدمی کو اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے کہ آخر وہ جگہ کیوں دکھا رہا ہے, تاکہ لوگ مشتعل ہوں, ان کو کوئی نقصان پہنچائیں. تو دیکھیے اس صورت میں دین یہی کہتا ہے کہ ان کے توبہ قابل قبول ہے, اور اب اس بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس بات کا بتنگڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں, اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, انہوں نے بارہا معافی مانگ لی ہے, تو پھر ان کی معافی کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اپنے جذبات کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.